بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انبیاء کرام کی داستانوں کو سنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش کریں گے کہ مرحلہ وار ترتیب وار سلسلے کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے آغاز کیا تخلیق کائنات سے، پھر تخلیق انسان سے، پھر تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، پھر قابیل و حابیل کا واقعہ، اور داستان حضرت آدم علیہ السلام کل اپنے اختتام کو پہنچی۔ وہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ کل ہم نے اس قصے کے آخر میں عرض کیا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ مجھے خود بھی یہ نام یاد کرنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی، جب تک مجھے ایک ٹپ ملی کہ قاف سے قاتل، قاف سے قابیل، وہ ایک یاد رکھنے کا طریقہ۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تیسرا فرزند عطا فرمایا، نام شیس علیہ السلام۔ قابیل، حابیل، شیس علیہ السلام۔ حضرت آدم نے وقت وفات تمام لوگوں کو بلا کر حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ بزرگ تو سارے جانتے ہیں، صرف بچوں کے لیے، اپنے لیے، ایجوکیشن کے لیے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی گئی کہ اب دین کی تبلیغ انہوں نے کرنی ہے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی کون قرار پائے؟ حضرت شیس علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام۔ پھر دنیا کی آبادی پھیلتی چلی گئی، اور اسی دوران انسانوں نے بابل نامی شہر قائم کیا۔ اب آبادی بڑھی، آدم علیہ السلام جب آئے تب تو ظاہر کوئی نہیں تھا، پھر آبادی بڑھتی چلی گئی، بابل نامی شہر نے قیام کیا۔ اور جب وہاں کے لوگ، بابل کے لوگ گمراہ ہونا شروع ہوئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی کو مبعوث فرمایا، ان کا نام ادریس علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو بنیادی شغف تھا وہ درس اور تدریس کا تھا، تو بہت شغف رکھتے تھے۔ تو اسی لیے دنیا کا پہلا قلم حضرت ادریس نے ایجاد کیا تھا، ادریس علیہ السلام نے، دنیا کا پہلا قلم۔ اور یعنی کہ اس روشنائی کے موجد بھی آپ یہ جسے تحریر لکھی جاتی ہے آج کل کے زمانے میں، اگر میں انک کہوں تو مطلب اس زمانے میں جو بھی روشنائی تھی حضرت ادریس علیہ السلام، یعنی اس سے یہ بات بھی نکلی کہ دنیا کی پہلی تحریر لکھنے والے کا سوال ہو کبھی کہ دنیا کی پہلی تحریر کس نے لکھی، تو حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں آج دنیا میں جو بھی لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ آپ ہی کے طفیل ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں رہے، کچھ روایات کے مطابق آپ مصر ہجرت کر گئے تھے۔ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اور اس کے بعد سب سے پہلے نبوت کا شرف حاصل ہوا حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ قرآن مجید نے سورہ مریم میں ان کا تذکرہ کیا، اور ایک آیت کا آخری حصہ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو، یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق ہے، اونچی جگہ اٹھا لیا۔ یہاں سے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ اب آگے جو داستان عرض کریں گے اس کے نتیجے میں یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ چونکہ درس اور تدریس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام میں نیکیوں کا بے پناہ جذبہ تھا۔ آپ کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا، حضرت ادریس علیہ السلام۔ کیا خواہش؟ ویری انٹرسٹنگ۔ اس خواہش نے جنم لیا کہ کاش میری عمر طویل ہو جائے، مجھے اللہ بہت عمر دے۔ کیوں؟ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ ہم عام طور پر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے قصے بہت سنتے ہیں، یہ عام طور پر کم گزرتا ہے نظر سے، ہم نے چاہا کہ اس واقعے کو بھی بیان کریں اور ترتیب بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تاکہ تو خواہش تھی میری عمر طویل ہو تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ ٹھیک، اب ظاہر اس دور کی دنیا، اٹ واز اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر۔ مثلا یعنی اس زمانے کے طریقہ کار الگ تھے، دورہ الگ تھا، رواج سب کچھ الگ تھا۔ یعنی کلم نے عرض کیا نا کہ حابیل اور قابیل کے دور میں یہ معلوم کرنا ہو کہ کس کی قربانی قبول ہوئی، تو ایک طریقہ کار رائج تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی کو کھا جائے اس کی قربانی قبول آتی تھی۔ اس زمانے کے رواج ہی الگ تھے۔ اس طریقے سے اس دور میں حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں دیکھتے ہوئے ان پر فرشتے ظاہر ہوتے تھے۔ ادریس علیہ السلام سے فرشتے ظاہر ہوتے تھے، تو ایک فرشتے کو ان سے بڑی خاص قربت حاصل ہو گئی۔ ایک فرشتے کو ان سے خاص قربت حاصل ہو گئی۔ تو بس ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے دل کی بات اس خاص فرشتے سے کہہ دی، فرما دی۔
یعنی کیا کہہ دیا اس فرشتے سے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے طویل عمر عطا فرمائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں. تو اب اگر ہم گفتگو کا مفہوم، اس فرشتے نے کہا کہ دیکھیے موت کا وقت تو خدا کی طرف سے متعین ہے، میں تو نہیں کر سکتا اس بات. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں. کیا؟ موت کے فرشتے سے ملوا سکتا ہوں، ملک الموت سے ملوا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ بحکم خدا آپ کی عمر بڑھا دیں. اچھا اللہ، اب آپ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی ہیں، تیسرے نبی ہیں، فرشتے سے بات کر رہے ہیں. امام حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھا دوست فرشتہ کا، دوستی دیکھ، اپنے دوست فرشتے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا جی چاہتے اللہ مجھے لمبی عمر دے. فرشتہ کہہ رہا ہے میں ایک کام کر سکتا ہوں، آپ کی ملک الموت سے ملاقات کروا سکتا ہوں. یہ سننا تھا، آپ راضی ہو. اب کیا ہوا؟ اس عظیم الشان فرشتے نے اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں میں چھپایا. اللہ اکبر، منظر سوچیے ذرا. اپنے پروں میں چھپایا اور ملک الموت کے ٹھکانے جو کہ آسمان کی طرف تھا اس طرف روانہ ہوئے. اللہ کے نبی فرشتے کے پروں پر پرواز کر رہے ہیں ملک الموت کے ٹھکانے، ملک الموت سے ملنے، اور پرواز جاری ہے. سرکار دو عالم کی حدیث کے مطابق ایک سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال جتنا ہے. 500 سال، کچھ روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ. مگر وہ اللہ کا فرشتہ لمحوں میں ایک کے بعد ایک آسمان، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، فرشتہ ہے ساتھ. اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہے، منزل ہے ملک الموت. چوتھے آسمان پر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ چوتھے آسمان میں پہنچے، دیکھا پانچویں آسمان سے ملک الموت خود تشریف لا رہے ہیں. اب یہ تو انہی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، انہی سے عرض کرنے چاہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. کتنی عمر دی اللہ نے؟ یہ ساری باتیں ہونا تھی. یہ چوتھے آسمان پر تھے، دیکھا ملک الموت خود تشریف لا رہے ہیں. دل میں ایک بات پیدا ہوئی، مفہوم کہ یہ تو بڑا آسان ہو گیا معاملہ. تو بڑھ کر ملک الموت کو سلام کیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ملک الموت سے پوچھا. جواب، جتنی یہ ڈیولپمنٹ حیران کن تھی، انٹرسٹنگ تھی، جواب اس سے زیادہ حیران کن تھا. ادریس علیہ السلام ساتھ ہیں، پرواز جاری ہے، فرشتہ ساتھ ہے، ملک الموت سے ملاقات ہوئی، سلام کیا. ملک الموت سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے خدا نے حکم دیا ہے کہ نبی ادریس کی روح قبض کر لوں، روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ادریس علیہ السلام نے، فرشتے نے حیرت سے کہا کہ ادریس تو میرے ساتھ ہے. ملک الموت نے حیرت سے کہا تمہارے ساتھ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے ابھی خدا نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اور ادریس کی روح، ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنا. اور میں سوچ رہا تھا ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر کیسے؟ وہ تو زمین پر رہتے ہیں. میں حیران تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، وہ تو ایک لمحے پہلے زمین پر تھے. جب خدا تعالیٰ نے مجھے کہا کہ چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کر لو تو میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو زمین پر ہیں ابھی ایک لمحے پہلے. بس یہ کہنا تھا، ادریس علیہ السلام نے خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی. یہ واحد انسان ہے جن کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی. یعنی دنیا میں کوئی قبر نہیں ہے ان کی، چوتھے آسمان پر روح قبض کی گئی. بس خدا قادر ہے، خدا قادر مطلق ہے. اللہ ہی نے انبیاء کے درجات کو بلند کیا ہے. اللہ ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے پھر دنیا میں بھیجے گا، اور ادریس علیہ السلام کی جان چوتھے آسمان پر قبض کر لی. وہ خالق کائنات ہے. بس آج کے حد تک یہ واقعہ ادریس علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. پھر ہم آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے چوتھے نبی کی طرف جائیں گے. لیکن جانے سے پہلے بس میں ایک جملہ کہہ دوں کہ قیامت سے پہلے
عیسیٰ علیہ السلام کو پھر دنیا میں بھیجا جائے گا. ادریس علیہ السلام کی جان آپ نے واقعہ سنا, اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر قبض کی. ادریس علیہ السلام کی جان کو چوتھے آسمان پر قبض کیا گیا. یہ داستان تھی ادریس علیہ السلام کو, لیکن سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. کیا میرے سرکار کا مقام ہے؟ ادریس علیہ السلام گئے تھے, خواہش کا اظہار کر کے گئے تھے, وہ گئے تھے. یہاں میرے سرکار گئے نہیں تھے بلکہ بلوائے گئے تھے. نہ صرف بلوائے گئے تھے بلکہ ان انبیاء سے ان کی ملاقات بھی کروائی گئی, اور پھر سرکار نے معراج سے واپس آ کر ہمیں ان انبیاء کے بارے میں بتایا. اللہ اکبر. تو یوں تو سارے انبیاء, سارے نبی محترم ہیں, مگر سرور انبیاء آپ کی کیا بات ہے. تو انشاءاللہ اب 2 انبیاء کے قصے ہو گئے, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. اب ان کے بعد کون سے نبی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان بیان کریں گے کل انشاءاللہ. ماہ رمضان